بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کا جذبہ پہلے انسان کے دل میں کب بیدار ہوتا ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ بعض لوگ لڑکپن ہی سے عاشق مجاز ہوتے ہیں اور بعض بلوغت کو پہنچ کے بھی اس جذبے سے بے بہرا ہی رہتے ہیں۔ میری عمر کوئی 9-10 برس کی ہوگی کہ مجھے عشق ہو گیا۔ عہد تفریح کا وہ معصوم عشق نہیں جو کھلونوں سے بہل جاتا ہے، بلکہ سچ مچ کا وہ ہجر وسائل والا عشق جس میں محبوب کی یاد آہیں برواتی ہے، دل میں ہوک اٹھتی ہے، چہرے کا رنگ سرد رہنے لگتا ہے، بھوک پیاس کی صد نہیں رہتی۔ جس نے مجھے اس مرض میں مبتلا کیا وہ میری کوئی ہم عمر لڑکی نہ تھی، بلکہ 20-22 برس کی ایک پوری جوان عورت تھی، ایک خوبصورت ایکٹریس۔ ان دنوں ہم جس محلے میں رہتے تھے اس کے قریب ہی ایک تھیٹر تھا، جس کے پچھواڑے ایک گلی تھی جس میں کئی چھوٹے چھوٹے مکان تھے۔ ان مکان میں متوسط درجے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں کچھ کمرے تھیٹر کے مالک نے اپنے ایکٹریسوں کے رہنے کے لیے کرائے پر لے رکھے تھے۔ اس ایکٹریس کو جو 2 کمرے میں دیے گئے تھے وہ ہمارے مکان کے بالکل سامنے تھے، اور خاص کر وہ کمرہ جس میں وہ سویا کرتی تھی میرے اس چھوٹے سے کمرے کے عین مقابل تھا جو والد نے مجھے لکھنے پڑھنے کے لیے دے رکھا تھا۔ اس کا کمرہ روشنی کے کچھ ایسے رخ پر تھا کہ باوجود اس چک کے جو ہر وقت اس کے دروازے پر پڑی رہتی تھی، مجھے کمرے کی ایک ایک چیز صاف دکھائی دیتی تھی۔ چنانچہ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے اسے دن رات دیکھا کرتا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، سنگار کرتے کھانا کھاتے۔ کبھی کبھی میں اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر لیتا تاکہ اس کے شیشوں میں سے اسے اور زیادہ آزادی کے ساتھ دیکھ سکوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد کی کاروباری مصروفیات انہی دن بھر گھر کے باہر رکھتی۔ والدہ کا وقت زیادہ تر باورچی خانے میں کٹتا۔ کھانے پکانے سے فرصت ملتی تو سینہ پرونا سے لے بیٹھتی۔ غرض گھر میں مجھے اس تانگ چانگ سے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ وہ ایک دبلی پتلی نازنین سی عورت تھی۔ پتلی بائی کا نام اس پر خوب پھبتا تھا۔ قد کس قدر لمبا، بال سیاہی میں سنہرا پن لیے ہوئے جو اس کی کمر تک پہنچتے تھے، بلور کی طرح صاف و شفاف جسم، چہرہ کندن کی طرح دمکتا ہوا، ماتھے پر سرخ بندی، نشیلی نشیلی سی آنکھیں جنہیں کاجل سے لمبا لمبا بنا لیا جاتا اور جو مصر قدیم کی عورتوں کی آنکھوں کی یاد دلاتی تھی۔ ہاتھ پاؤں میں مہندی رچی ہوئی، حرکات میں ایک ایک تھکی تھکی سی کیفیت۔ صبح کو جس وقت وہ انگڑائی لیتی ہوئی پلنگ سے اٹھتی تو اس کی لمبی لمبی لچکتی ہوئی باہوں میں شاخوں کی سی ادا پیدا ہو جاتی۔ اس کا شب خوابی کا لباس بس باریک ململ کی ایک سفید دھوتی تھا جسے وہ بے پرواہی سے اپنے گرد لپٹے رکھتی اور جس میں سے اس کے جسم کے خطوط و خم کی ساری رعنائیاں پھوٹ پڑتی۔ اسے پھولوں کا بہت شوق تھا۔ میں نے اس کی سنگار میز کے کسی روز بھی پھولوں کے گلدستے سے خالی نہیں دیکھی۔ کبھی کبھی اس کی خوابگاہ کی کسی دیوار کی کھونٹی پر بھی پھولوں کا ہار ٹانکا ہوا نظر آتا۔ وہ خود بھی اپنے جسم کو پھولوں کے طرح طرح کے گہنوں سے آراستہ کیا کرتی۔ چنانچہ صبح کو اس کے بستر پر گلے میں، کانوں میں، کلائیوں میں، جوڑے میں پھول ہی پھول دکھائی دیتے۔ رات بھر میں وہ پھول باسی ہو جاتے اور صبح کو وہ انہیں نوچ نوچ کے پھینک دیتی۔ یہ وہ پھول تھے جو ہر روز رات کو اس کے مداح اسٹیج پر اس پر نشاور کیا کرتے تھے۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ایک حیرت کے عالم میں اس کی کیفیت دیکھا کرتا۔ گھنٹوں دیکھتے رہنے پر بھی سیری نہ ہوتی۔ خاص کر اتوار کو جب مجھے اسکول سے چھٹی ہوتی تو میں اسکول کے کام کے بہانے سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا اور اس کو مختلف کیفیتوں میں دیکھا کرتا۔ باقی دنوں میں جب مجھے اسکول جانا پڑتا وہاں بھی میرا وقت اسی کے خیال میں کٹتا۔ کئی بار میری بے خیالی اور سبق سے عدم توجہ پر استاد مجھے سزا دے چکے تھے۔ چنانچہ مجھ کو بڑی کوشش کے ساتھ اپنا دھیان کتاب کی طرف لگانا پڑتا، مگر جیسے ہی اسکول سے چھٹی ہوتی بھاگا ہوا گھر پہنچتا اور سب سے پہلے اپنے کمرے میں پہنچ کے اپنی محبوبہ پر ایک نظر ڈالتا۔ وہ عموماً اس وقت تک ریہرسل سے آ چکی ہوتی اور غسل کر کے سنگار میز کے سامنے بیٹھی اپنے لمبے سیاہی مائل سنہرے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی۔ کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے بیٹھی خود اپنے
حسن کا مشاہدہ کرنے میں مہو ہوتی۔ وہ اپنے جسم کو گھما پھرا کر کے مختلف زاویوں سے اس پر ناقدانہ نظریں ڈالتی۔ ایسے میں چپکے سے اپنے کمرے کے دروازے میں اندر سے کنڈی لگا لیتا اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی کے پٹ بھی بند کر دیتا تاکہ اسے شبہ تک نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور چپکے چپکے کھڑکی کے شیشے میں سے اسے دیکھتا رہتا۔ اس کا یہ انداز مجھے اس قدیم یونانی مرمری مجسموں کی یاد دلاتا تھا جنہیں میں نے اپنے شہر کے عجائب خانہ میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی مرد نہ تھا، بس ایک بوڑھی ماما تھی جو اوپر کا کام بھی کرتی اور ہنڈیاں بھی پکاتی تھی۔ یہ کام وہ دوسرے کمرے میں انجام دیتی اور میری محبوبہ زیادہ تر اپنی خواب گاہی میں رہا کرتی۔ اس سے کوئی ملنے نہیں آتا تھا، البتہ کسی شام تھیٹر کا مالک موٹر لے کر نیچے آ جاتا اور ہارن بجاتا۔ وہ پہلے ہی سے تیار ہوتی اور اس کے ساتھ موٹر میں بیٹھ کے سیر کو چلی جاتی۔ ایسے موقعوں پر میں اس سے پہلے ہی گلی سے باہر سڑک پر پہنچ جایا کرتا تاکہ قریب سے اس کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ اسے آنکھیں چار کرنے کی مجھے کبھی جرأت نہیں ہوئی۔ میں عموماً اسے چھپ چھپ کے یا صرف اس وقت گھورا کرتا جب وہ میری طرف نہ دیکھ رہی ہوتی۔ میرے والد صاحب پرانے خیال کے آدمی تھے اور تھیٹر تماشے کو پورا جانتے تھے۔ میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے تھیٹر جانے کی اجازت مل جائے گی، اس لیے اپنی محبوبہ کو اسٹیج پر دیکھنے کی حسرت میرے دل ہی میں رہتی۔ البتہ میں اس کی آواز برابر سنا کرتا، اس کے لیے مجھے راتوں کو جاگنا پڑتا۔ پچھلے پہر جب سب سو جاتے تو رات کے سناٹے میں اس کی آواز تھیٹر سے ہمارے گھر تک صاف سنائی دیا کرتی اور میں اس کے سریلے نغموں کو سن سن کے میٹھے سپنوں میں کھو جاتا۔ دن پر دن گزرتے گئے اور میرا عشق بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں روز بروز دبلا ہوتا گیا۔ میرے چہرے کا رنگ سرد رہنے لگا، آنکھوں کے نیچے گھڑے بڑھ گئے۔ میں ہر وقت سہما سہما سا رہتا، کسی کے آنکھ ملا کے بات کرنے کی مجھے جرأت نہ ہوتی۔ شاید ڈر تھا کہ کہیں میری آنکھیں میرے دل کا راز فاش نہ کر دیں۔ میرے ماں باپ نے میری یہ حالت دیکھی تو سخت فکر مند ہو گئے۔ والد مجھے ایک حکیم کے پاس لے گئے۔ وہ حضرت دیر تک میری نبض دیکھتا گیا، مگر انہیں کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ مجھے کیا مرض ہے۔ فرمانے لگے، لڑکا پڑھنے میں بہت محنت کرتا ہے، اسے خشکی ہو گئی ہے، اور انہوں نے کئی قسم کی مرگن غذائیں میرے لیے تجویز کی۔ میرے لیے گھر کا معمولی کھانا بھی زہر تھا۔ ان غذاؤں سے رغبت کیونکہ پیدا ہوتی، چنانچہ والدہ کے سخت اصرار پر 2-4 نوالے حلق سے اتار کے ہاتھ کھینچ لیتا۔ یہ تو گھر کا حال تھا۔ اسکول میں مجھے اور بھی مشکل پیش آتی۔ وہاں میری تندرستی کی تو کسی کو فکر نہ تھی، البتہ تعلیم کی سب سے بے پرواہی کسی طرح بھی برداشت نہ کی جا سکتی تھی، اور میری یہ کیفیت تھی کہ مجھے معلوم ہی نہ تھا ہوتا کہ استاد پڑھا کیا رہے ہیں۔ وہ مجھے سزائیں دے دے کے تھک گئے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ لڑکا جس کو وہ ہونہار سمجھ رہے تھے اچانک ایسا غیبی کیوں کر ہو گیا ہے۔ گھر آ کر جب میں کھڑکی میں سے اپنی محبوبہ کو دیکھتا تو خوشی کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ جاتی اور میں دن بھر کی تکلیفیں بھول جاتا۔ ایک دن مجھے اسکول سے جلد ہی چھٹی مل گئی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے، یہ بڑا سہانا دن تھا۔ کئی روز کی مسلسل گرمی اور دھوپ کے بعد آسمان پر ابر چھایا تھا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ میرے ساتھی تو گیند بلا اور فٹ بال لے کر خوشی خوشی کھیل کے میدان کی طرف چلے اور میں نے گھر کی راہ لی۔ جلد مکان کی سیڑھیاں چڑھ کے اپنے کمرے میں پہنچا۔ کھڑکی سے جھانکتا تھا کہ میرا دل دک سے رہ گیا۔ میری محبوبہ جن 2 کمروں میں رہتی تھی وہ خالی پڑے تھے، چکیں اتار لی گئی تھی۔ وہ خالی دروازوں کے کڑ ہوا سے ہل رہے تھے۔ میں دوڑ کر نیچے گلی میں پہنچا اور بازار کی طرف گیا جدھر تھیٹر کا دروازہ تھا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ تھیٹر کے پردے اور ساز و سامان چھکڑوں پر لادا جا رہا تھا۔ میں پہنچ کر رہ گیا۔ کمپنی کا ایک ملازم لڑکا اسباب لدوا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، یہ کمپنی کہاں جا رہی ہے؟ دوسرے شہر کو، اس نے جواب دیا۔ وہاں سے کب واپس آئے گی؟ واپس نہیں آئے گی، وہاں سے کسی اور شہر کو چلی جائے گی۔ کیا یہاں پھر کبھی نہیں آئے گی؟ کیا پتہ، شاید
5-6 برس کے بعد پھر آنا ہو، یہ سن کر مجھ پر جیسے بجلی سی گر گئی پڑی۔ اس لڑکے کو میری حالت پر اچنبھا ہوا۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنے کو ہی تھا کہ میں جلد ہی سنبھل کر وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ بات تو میرے وہم گمان میں بھی نہ تھی کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ میں گرتا پڑتا گھر پہنچا۔ میں نے بے جان سا ہو کے اپنے آپ کو پلنگ پر پٹک دیا۔ نہ جانے کب تک میں بے حس پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو میرا جسم تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ کئی دن تک میری یہی کیفیت رہی۔ والد نے میرے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ آئے دن نئے نئے ڈاکٹر حکیم مجھے دیکھنے آتے۔ والدہ دیر دیر تک سجدے میں پڑی رہتی، میری صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ کرتی اور طرح طرح کی منتیں مانتی۔ آخر خدا نے مجھے شفا دی اور میں کوئی 2 مہینے کے بعد بستر سے اٹھ بیٹھا۔ انہی دنوں ایسا اتفاق ہوا کہ والد کو اپنا کاروبار کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنا پڑا۔ چنانچہ ہم سب ان کے ساتھ اس شہر کو خیر بات کہہ کر وہاں جا بسے، اور اس طرح تبدیلی آب و ہوا سے میں رفتہ رفتہ بالکل اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد جو 10 برس گزرے، ان میں میں نے پتلی بائی کو پھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس عرصے میں میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور والد کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنے لڑکپن کے عشق کو فراموش کر دیا تھا۔ اس عورت کی یاد میرے دل سے محو ہو گئی تھی۔ میں اب بھی درد محبت کی اس خلش کو محسوس کرتا تھا۔ میں اب بھی اکثر اس تصور سے دل بہلایا کرتا تھا۔ البتہ اب میرے دل کو صبر آ گیا تھا اور اس کی یاد لذت بخش تھی۔ جب میری عمر 25 برس کی ہوئی تو والد نے اپنے ایک عزیز دوست کی صاحبزادی سے، جو علاوہ قبول صورت ہونے کے پڑھی لکھی بھی تھی، میرے رشتے کی بات ٹھہرائی۔ مجھے شادی کی کچھ ایسی خواہشات نہ تھی، مگر والدین کی خوشی کے آگے میں نے سر جھکا دیا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جب شادی میں 1 ماہ رہ گیا تو میں نے والد سے کہا، میں گرمیوں کے 2 ہفتے اپنے ایک دوست کے پاس پہاڑ پر گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کسی قدر تامل کے بعد مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں تاحل کے رشتے میں جکڑے جانے سے پہلے اپنی آزادی کے آخری دن فراغت سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ پہاڑی اسٹیشن جہاں میں اپنے دوست کے ہاں مہمان ٹھہرا تھا، اپنے پورے شباب پر تھا۔ موسم اتنا اچھا تھا کہ پچھلے کئی برس میں دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ چنانچہ چاروں طرف سے مخلوق ٹوٹ پڑی تھی، کوئی پورے سیزن کے لیے، کوئی 2 ماہ 2 مہینے کے لیے، اور کوئی ہفتے ہی بھر کے لیے چلا آیا تھا۔ تمام ہوٹل اور مکان سیلانیوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر فرقہ الحال لوگ تھے جو نشاط اور تفریح کی تلاش میں جہاں آئے تھے۔ ان کی بیٹیاں چست لباس پہن کر گھوڑے کی سواری کرتی، لڑکے جوا کھیلتے، بیویاں شادی سے پہلے کے عاشقوں کے ہیروں کو دیکھ جن کے جذبات سرد پڑ چکے ہوتے، آرام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ میک اپ کرتی اور ان سے طرح طرح کے کام نکلوانے میں ہمہ تن مصروف رہتی، اور شوہر کلب میں اپنی جوانی کے پرانے دوستوں کے ساتھ مل کر وسکی پیتے اور ایک دوسرے کو فحش لطیفے سناتے رہتے۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں سے کہیں زیادہ ادھیڑ عمر والوں کے رومانس چلتے اور شادی بیاہ کے مرحلے طے ہوتے۔ میرا میزبان ایک عیالدار کاروباری شخص تھا۔ اس کو اپنے ہی جنبیلوں سے فرصت نہ تھی کہ میری طرف توجہ کرتا۔ چنانچہ اس نے مجھے بخوبی اجازت دے دی تھی کہ جہاں چاہو جاؤ اور جب چاہو آؤ۔ اگر کھانے کے وقت میں پر آ جاؤ تو خیر، ورنہ میرا انتظار نہ کیا جائے۔ اس طرح مجھے اس مقام پر آزادی سے گھومنے پھرنے کا خوب موقع مل گیا اور میں نے 10-12 روز ہی میں خوب سیر و تفریح کر لی۔ ایک دن سپہر کو میں ایک لمبی سڑک پر جو ایک اونچے پہاڑ کے گرداگرد تقریباً ہموار چلی گئی تھی چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے 2 عورتوں کو آتے دیکھا۔ یوں تو اس سڑک پر ایک سے ایک فیشنیبل عورت نظر آتی تھی، مگر ان کا انداز مختلف تھا۔ ان کے سنگار اور لباس میں بڑک کم اور سادگی زیادہ تھی۔ وہ ہلکے رنگوں کی ساڑیاں پہنے ہوئے تھی۔ ایک ہی نظر میں نے اپنے بچپن کی محبوبہ تھیٹر کی ایکٹریس
पतली बाई को पहचान लिया। हर दिन वो अब अधेड़ उम्र हो गई थी और जिस्म में किस कदर भारीपन भी आ गया था, मगर श्रृंगार और चुस्त लिबास ने अभी तक इसे जवान बनाए रखा था। इसका हुस्न आज भी वैसा ही नज़र फ़रेब था जैसा कि 15 वर्ष पहले मैंने देखा था। बाल वैसा ही स्याही में सुनहरापन लिए हुए, चेहरा वैसे ही ज़्यादा दमकता हुआ, वही नशीली नशीली सी आंखें जो मुझे बेखुद बना दिया करती थी। फूलों से इसका शौक़ बदस्तूर कायम मालूम होता था, क्योंकि डेलिया का एक स्याही माइल सुर्ख फूल इसके जूड़े की जीनत था। इसको देखकर मैं मबहूत रह गया और फिर लम्हा भर में ही मेरे दिल में अपने लड़कपन का ख्वाबीदा जज्बा इश्क एक तूफान की तरह उमड़ने लगा। अब मैं लड़का नहीं था बल्कि 25 वर्ष का एक पूरा जवान था। मेरे एहसासात अब महम नहीं रहे थे बल्कि वाज़ेह और ज़्यादा गहरे हो गए थे। अब मैं बखूबी समझने लगा था कि एक मर्द जब किसी औरत से मोहब्बत करता है तो इसे क्या चाहता है। कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।